طالب علمانہ سی گزارش ہے، عالمانہ اور مدلل گفتگو جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے قادری صاحب ماشاء اللہ اور ان کے سامنے میری زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی کہ کچھ کہوں، لیکن بہرحال جب موضوع سامنے آیا تو دل چاہا کہ اس موضوع کو کچھ اس طریقے سے دیکھا جائے جیسا پہلے کبھی بیان نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ فضائل علی علیہ السلام ایک سمندر ہے جس کو بیان کرنا ہر ایک کے لیے باعث شرف بھی ہے اور سننا بھی باعث شرف، لیکن یہاں پہ آج دل چاہ رہا ہے کہ ایک ایسا عنوان آپ کے سامنے بہت کم وقت کے لیے ایک پیغام کی صورت میں آپ کی سماعتوں کے لیے، کسی صاحب نظر نے اس عنوان کو تراشا تھا، ایک دعوت فکر ہے بہت مختصر وقت میں، اور عنوان یہ ہے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے بغیر میں چاہوں گا کہ آپ تک پہنچے کہ علی کے پیروکار اور علی کے دکھ۔ ایام عزا ہیں، عزاداری کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، سوگ کے ساتھ ان دنوں کا ایک خاص تعلق ہے، تو کیوں نہ جہاں ہم کربلا کے سوگ کی بات کرتے ہیں تو ہم علی کے دکھ کی بھی بات کریں۔ علی کا دکھ، علی کے پیروکار۔ اچھا، جب یہاں پہ ہم علی کے پیروکاروں کی بات کر رہے ہیں تو کسی خاص مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا، جو بھی علی سے، اس خاندان سے، اس خانوادے سے، اس در اقدس سے تمسک رکھتا ہے وہ پیروکار ہے، اور اسے یہ سوچنا ہے کہ میرا تعلق کس نہج پہ ہے، اس خانوادے کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ۔ بنیادی بات ہماری اگر سمجھا جائے تو یہی ہے کہ ہم اپنا جو تعلق استوار کرتے ہیں اس کی نہج، اس کی اصل، اس کی بنیاد کیا ہے۔ جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ یہ عنوان جنہوں نے تراشا، ان کا نام ڈاکٹر علی شریعتی ہے، ایران سے ان کا تعلق ہے، ایک بہت خوبصورت شخصیت جنہوں نے بہت سے ایسے عنوانات تراشے اور نوجوانوں تک اور امت مسلمہ تک اور اپنے وقت کے جو اذہان تھے ان تک پہنچائے اور ان کی آبیاری کی اور ان کو ایک ایسا تفکر دیا کہ سوچا جائے ایک مختلف زاویے سے کہ ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ، محمد والے محمد کے ساتھ، اور خصوصاً جب مولا کائنات جناب علی علیہ السلام کی بات آتی تو ان کی ذات کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے بنیادی طور پہ۔ تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم ہے جس نے اپنی ہستی علی کی ذات پہ والہانہ طور پہ وار دی ہے۔ ہم نے اپنی ہستی والہانہ طور پہ علی کے نام نامی پہ وار دی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے کسی بات کو، کسی لفظ کو سمجھا نہیں جس نہج پہ سمجھنا چاہیے۔ تو ان کا بس ایک چھوٹا سا ایک لکھا گیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہی آج کا پیغام ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اصلی زخم اور عظیم مصیبت، مولا کائنات کو دو طرح کی تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ ایک وہ زخم جو آپ نے اپنے شہر میں ابن ملجم کی تلوار سے محسوس کیا، اور دوسرا وہ زخم ہے جو آپ کو تاریک راتوں میں آبادی سے دور صحراؤں میں لے جاتا اور آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن ہم صرف اس زخم پر آنسو بہاتے ہیں جو ابن ملجم کی تلوار سے پہنچا تھا، جبکہ وہ اصل میں مولا کائنات کے لیے زخم ہی نہیں تھا۔ اس کو تو مسکرا کر جھیل گئے، زخم تو وہ ہے جس نے ان کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا، جس نے انہیں معاشرے سے دور کر دیا۔ تلوار کے زخم کو مولا کائنات نے محسوس نہیں کیا، لیکن افسوس ہم مولا کائنات کے اس زخم تنہائی کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے آج کی چھوٹی سی گفتگو کا جو آپ لوگوں تک
پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ علی اس دکھ کو کیوں محسوس کرتے ہیں؟ تو اس کا بنیادی جو نقطہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے جس نہج پہ اس خانوادے کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا، وہ ہم شاید نہیں کر پائے، یقیناً نہیں کر پائے۔ اگر کرتے تو پھر یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ مولا آبادی سے دور جا کے کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے باہر ایک کنواں تھا جس میں مولا اپنے کمر تک اوندھے لٹک کے خود سے باتیں کہا کرتے اور اپنا حال دل کہا کرتے تھے، خود سے بات کیا کرتے تھے، اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے کہ اس سینے میں علم کے سمندر موجن ہے، لیکن افسوس کہ اس سے استفادہ کرنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں علی آسمانوں کے رستے زمینوں سے بہتر جانتا ہوں، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ کسی نے بھی ان سے آسمانوں کے رستے نہیں پوچھے۔ کسی نے پوچھا کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کسی نے پوچھا وہ کیا ہے۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو ہم نے ان ہستیوں کے ساتھ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہماری وجہ سے۔ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں علی شریعتی کہ اگر ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہدایت کا نہیں ہے تو یہ محض بت پرستی ہے۔ علی کی تعریف میری زبان سے نکلنے سے نہ علی کی ہستی میں ذرا برابر اضافہ ہوگا اور نہ ہی اس میں نقص نکالنے سے ذرا برابر اس میں کوئی کمی ہوگی۔ ہمارا جو بھی تعلق ہے وہ بعنوان ہدایت ہے۔ اگر ہم یہ اپنا تعلق آج بھی قائم کر لیں، بغیر کسی نام، بغیر کسی مسلک، بغیر کسی تقسیم کے، ہم ان ہستیوں کو تقسیم مت کریں، ان کے نام پہ جمع ہوں، بعنوان ہدایت، بعنوان تمسک اور بعنوان موحدت اور عقیدت کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہدایت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی ناقدری کا، اسی مصیبت کا تسلسل پھر کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ ناقدری، یہ بے توقیری اس قدر بڑھتی ہے کہ میدان میں ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ کی نیت سے حسین کی طرف تیر پھینکا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اپنی جرم پہ آمادہ ہے اور جرم کو جرم کی صحت کے مطابق کرتا ہے تو تب بھی ایک دوسری بات ہے، لیکن حسین پہ تیر چھوڑا گیا قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ تو سامعین محترم، یہ مختصر سی گفتگو، مختصر سا پیغام کہ ہم ان ہستیوں کے لیے دکھ کا باعث نہ بنیں۔ یہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ ہم نے ان ہستیوں کو ضائع کیا ہے، جو بطور خاص آج کے دور میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے علی کی ذات کے ساتھ۔ مجھے دبے لفظوں میں ایک جملہ کہہ دوں کہ شاید مجھے کہنا چاہیے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے شیئر کروں کہ مجھے کسی نے دبے لفظوں میں، پچھلے سال کی جو عزیر قادری صاحب کی گفتگو تھی، تو مجھے کسی نے یہاں پہ دبے لفظوں میں کہا کہ کیا ہستونیس میں شیعہ آئیڈیالوجی پڑھائی جاتی ہے یا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ علی کا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ علی کا تعلق صرف ایک فرقے، ایک مکتبہ فکر سے ہے، آپ کا علی کے فضائل میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو خدا را ایسا مت کیجیے، علی سب کا ہے، حسین سب کا ہے، بس اتنی سی بات۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔